السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ولاگ کر چکا ہوں، لیکن اس ولاگ سے لے کے اب تک میں نے اس چیز کے اوپر مطلب کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، تو دوبارہ یہی بہتر سمجھا کہ میں نے کہا کہ دوبارہ اس پر ولاگ کروں۔ شاید اس وقت میری بات صحیح طرح سے کنوے نہیں ہو سکی یا پہنچ نہیں سکی آپ سب تک۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم سوئم والے دن، تیسرے دن کل خوانی، قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے اندر مطلب کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اصالِ ثواب جو ہمارا فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے، اور اس تمام ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ اس کے اندر کیا نام ہے اس کا، جو ختم وغیرہ کیے جاتے ہیں اور جو مطلب کہ حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اور عالم صاحب خطاب کرتے ہیں اور دعا منگوائی جاتی ہے، تو وہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تک وہ سارا کچھ مطلب کہ پہنچایا جائے۔ تو ویورز، اس میں نے ایک چیز بارہا نوٹ کی ہے، بارہا مطلب کہ ایک چیز دیکھی ہے کہ مطلب جب عالم صاحب یا جو شخصیت، دینی شخصیت خطاب کر رہی ہوتی ہے اور مطلب بیان کر رہی ہوتی ہے، تو سب مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خاموشی سے اس کو ادب و احترام سے ان کو سن رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ادب جو ایک مطلب کہ مذہبی محفل کا ہونا چاہیے، جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے، بالکل ادب احترام ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے ختم کا ٹائم ہوتا ہے اور قرآن پاک کا ختم شروع کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ختم دیا جاتا ہے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جو انتظامیہ ہوتی ہے یا لوگ ہوتے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کر جو انہوں نے مطلب کہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، جس کا ثواب فوت ہونے والے کو پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ فوراً اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز سنی بھی ہے، اور اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے، میں گناہ گار انسان ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، تو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ میں نے ایک چیز سنی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ تک اس کی آواز آ رہی ہو، تو اس دوران جو بھی عمل ہے وہ حرام ہے۔ تو اب آپ میری اس بات کو سمجھ جائیں، تو اگر میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو کائنڈلی مہربانی کریں گے، مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، مجھے معاف کر دیں گے، آپ اس بات کی تصدیق بھی کر لیں گے، اور مطلب کہ میری اگر میں غلط ہوں تو اس کی اصلاح میرے کمنٹس میں آ کے کر دیں گے۔ تو مجھے بڑا مطلب کہ نہیں فیل ہوتا ایسا کہ یہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک اور قرآن پاک کی تلاوت کا بہت بڑا ادب، احترام، اور اس کا مطلب کہ بہت زیادہ اصول و قوانین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں، یا اعلان کر دیا جائے کہ قرآن پاک کے ختم کے بعد دعا، اور دعا کے بعد مطلب کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی ہے تقسیم کیا جائے گا، خیرات کی جائے گی، تو اس کے لیے تمام لوگ تشریف رکھیں۔ تو اس بات کے لیے میں نے علماء کرام سے بھی گزارش کی جو آتے ہیں، اور مطلب دینی شخصیات سے بھی گزارش کی بارہا کہ پلیز آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، یہ مناسب چیز نہیں ہے، اس چیز کو دیکھیں، تو لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہوا، تو اب مجھے ولاگ کرنا پڑ رہا ہے اس چیز کے لیے۔ ہاں، اور جب مطلب کہ میلاد کا اہتمام ہوتا ہے تو اس کے آخر میں بھی ختم ہوتا ہے، تو ختم کے دوران ہی مطلب کہ وہی چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پلیز کائنڈلی اعلان کر دیا جائے اس چیز کا،
اور اللہ کے کلام کے ختم اور قرآن پاک کی تلاوت کو کم از کم اس کے آداب اور اس کے اصول اور اس کی مطلب کہ جو مطلب ہمیں بتایا گیا ہے اس کا احترام وغیرہ ہر چیز، اور جو مطلب ہم نے کرنا ہے، ہم پہ لازم ہے، فرض ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ تو یہ میرا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی پلیز میری اس بات کو سب تک پہنچائیں اور سب سے کہیں، ریکویسٹ کریں، ادب کے ساتھ ریکویسٹ کریں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ ہم سب یہ غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں۔ میں اپنا آپ مطلب مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس لیے میرا دل آزاری کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، نہ میرے پاس دین کا اتنا وہ ہے، میں گناہ گار انسان ہوں، لیکن ایک چیز یہ میں فیل کرتا ہوں تو میرے دل کو وہ نہیں لگتی، تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ میں ایک ولاگ کروں تو شاید کوئی اصلاح ہو سکے اور اس کا مطلب مجھے اجر مل سکے، اور جو اس اصلاح میں شامل ہوں ان کو بھی یہ اجر ملے۔ تو کائنڈلی میری اس بات کو، میری اس ریکویسٹ کو مثبت لیں گے۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا بالکل بھی نہیں ہے، میں خود ایک گناہ گار انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اسی چیز کی اصلاح کرنے میں میری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو، اس ولاگ کو شیئر کریں، دوستوں تک پہنچائیں، اور جب مطلب کہ ایسا کوئی واقعہ ہو یا ایسا کوئی مطلب کہ چیز ہو رہی ہو تو اس وقت بڑے ادب احترام سے ان لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز کائنڈلی کہ پہلے یہ عمل کر لیں، اس کے بعد مطلب کہ باقی عمل کر لیں، تاکہ ہر چیز کے ادب، احترام اور اصول کا تقاضا مکمل ہو جائے۔ تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، ایک ادنا انسان ہوں، تو کائنڈلی پلیز میرا اس چیز میں تھوڑا سا ساتھ دیں آپ لوگ۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محمد عبید درانی کے نام سے ہمارے تمام سوشل نیٹ ورکس کے اوپر اکاؤنٹ ہیں، ان کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آپ کی یہی سپورٹ ہمارے لیے کافی ہے، جس کے تحت کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے اور جو ہمارے وسیب اور علاقے کے لیے اچھی ہے اور اچھی ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں۔ اس میں صرف آپ کی یہی ریکویسٹ ضرورت ہے کہ محمد عبید درانی کے نام سے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور جتنے بھی مطلب کہ سوشل اکاؤنٹس ہیں، ٹک ٹاک ہو گیا، اسنیک ہو گیا، ان سب پہ ہیں، تو ان کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی چیزیں آپس میں ڈسکس بھی کر سکیں اور لوگوں تک بھی پہنچا سکیں اور ان کو ہائی لائٹس بھی کر سکیں، اور اپنے وسیب کی اور ہمارے پیارے پاکستان کی بھی بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں۔ اور ہمارا یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا، میری ریکویسٹ کو تھوڑا سا ہمبل ریکویسٹ کو قبول کریں گے۔ اور جو میں نے پہلے بہت اہم اس ریکویسٹ کے لیے ولاگ کیا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے تفصیلی طور پہ، تو کائنڈلی اس پہ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ تھینک یو۔